میلاد سکھانے والے بھی عطا ہیں، جنہوں نے بتایا کہ میلاد منانا کیسے ہے۔ ورنہ آج میں نے ملتان میں خطاب کر رہا تھا تو ایک سفید ریش بزرگ تھے، ان کی عمر یقیناً 70 سال سے زیادہ تھی، جو کہ میزبان محفل تھے۔ 1 سے 12 تک وہ ہر سال اپنے گھر اپنے زیر انصرام کو 12 محفلیں کرتے ہیں۔ کئی سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ 30 35 40 سال سے یہ محفل کرا رہے ہیں۔ اور اس محفل کا معیار علمی یہ تھا کہ میں جب پہنچا تو مجھ سے پہلے جگر گوشہ غزالی زمان شیخ الحدیث علامہ ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے وہ ماحول، وہ محفل، وہ بزرگ اور ان کا بیک گراؤنڈ علمی طور پہ کیا ہوگا۔ تو میں نے حسب عادت اور حسب تربیت جو ہمارے شیخ و مرشد مجدد عصر قیوم زمان محبوب سبحان حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن پیر رشید مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا کی، تو میں نے وہاں ایک بات کہی، میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ربیع الاول شریف میں ہر روز کی شمار محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی بھی ماشاء اللہ 1 سے 12 محفلیں ہر سال آپ کرتے ہیں، ایک آدمی کرتا ہے، بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں بھی آپ سب جتنے بیٹھے ہیں، آپ جب بھی کسی محفل میں جائیں جہاں بینر لگا ہو کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صوفی صاحب بیٹھے ہیں، بڑے پرانے تجربہ کار جہاں بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ حاجی صاحب بابا جی مجھے یہ بتاؤ کہ محفل نعت اور محفل میلاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سنا میں نے کیا کہا؟ محفل نعت اور محفل میلاد میں کیا فرق ہے؟ تو وہ بابا جی نے انگلی دانتوں میں ڈالی، میں اسٹیج پہ تھا اپنی کرسی، تو وہ کہنے لگے میں نے تو یہ حضرت سنا ہی پہلی بار ہے یہ بات، بی تفاوت تیرا از خدا اصحاب خدا۔ جنہوں نے تحقیق کے ساتھ دین پڑھا، علم پڑھا، ان کو پتا ہے کہ محفل نعت اور چیز ہے اور محفل میلاد اور چیز ہے۔ میں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا، یہ الفاظ مغرب الجزائر جو موراکو ہے، جس کو عرب مغرب کہتے ہیں، وہاں کے بہت بڑے علمی، جیسے ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت تھے، وہاں کے اعلیٰ حضرت امام محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی الیمن والاسعاد بمولد خیر العباد۔ اس کا 20 سال پہلے میں نے ترجمہ کیا، جب میرے پیر و مرشد نے فرمایا مجھے، حضرت مبارک صاحب نے فرمایا کہ آپ پروفیسر ہیں، تو جب کوئی کتاب چھاپو تو اس پہ لکھا کرو۔ وہ کتاب دیکھی، خوش ہوئے، پھر اور بھی جو ہم کام کریں، اس کا ترجمہ تحقیق کر کے جب چھاپا، اہل علم نے اس کو دیکھا، اور خود میں نے جب اس کو ترجمہ کیا تو مجھے یہ شعور ملا کہ یہ بابے جو میلاد پہ کتابیں لکھتے ہیں، پھر اس میں انہوں نے فہرست دی ہوئی تھی، میں نے بھی مزید اضافہ کیا، اس کے پیچھے لگایا ٹائٹل پیج پر حضرت امام حافظ ابو الخطاب ابن دہیہ قلبی رحمہ اللہ، جو پہلے امام ہیں جنہوں نے اس امت میں میلاد پر کتاب لکھی، اندلس اسپین سے ان کا تعلق تھا، ان سے لے کر اور حضرت خواجہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جن بزرگوں نے میلاد پہ کتابیں لکھی آج صدی میں، ان کے میں نے نام لکھے، کتابوں پہ نام لکھے، ان کے سدین وفات لکھے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ محفل میلاد جو ہے یہ کسی بریلوی مولوی نے نہیں نکالی، یہ
لیکن جب میں نے ان میلاد ناموں کو دیکھا جو عربی میں لکھے گئے، جو فارسی میں لکھے گئے، جو اردو میں لکھے گئے، جو پنجابی میں لکھے گئے، سراکی میں لکھے گئے، آپ بھی جب ان میں سے کبھی اللہ آپ کو نصیب کرے وہ جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ محفل نعت اور چیز ہے اور محفل میلاد بولیے اور چیز۔ وہ کیا ہے؟ محفل میلاد کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے امام نے جب اس میں ہوا بندی کی نا تو باب باندھے، اور اگر آپ نے اپنے طور پہ میلاد سمجھنا ہو تو آپ اعلیٰ حضرت کا سلام کبھی دھیان سے کسی استاد سے پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ السلام، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میلاد کیا ہوتا ہے۔ میلاد کا ایک جز ہوتا ہے اپنے محبوب کا سراپا بیان کرنا۔ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و شمائل اور قد و قامت اور رفع زیبا اور حسن و جمال اور کردار و گفتار اور طرز رفتار، یہ صحابہ دیکھتے تھے نا رضی اللہ عنہ والے بھی، لیکن وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا کی دولت از گفتار خیزت۔ کہتے ہیں عشق، اور عارف گھڑی نے اس کا ترجمہ کیا ایک لائن میں، میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ عشق نہیں ایک بے گھڑ ہوتے، کہتے ہیں عشق نہیں ایک بے گھڑ ہوتے، سنیا بھی اٹھ لگا۔ ضروری نہیں عشق دیکھ کے ہی ہو، کبھی سن کے بھی لگ جاتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سبحان اللہ نہ کہنا، تمہیں سیفی ہو چھٹی ہے کافی بات ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کہی، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے لیے وہ مجھے یاد آ گئے۔ وہ دلی میں ایک بزرگوں کے حجرے میں بیٹھے، قوال آیا، قوال ملتان سے آیا تھا قوال۔ اب قوالوں کو ظاہر ہے جہاں سے تاج ملنی ہے، جہاں سے ستائش ملنی ہے، نذرانہ ملنا، انہوں نے اس پہ گن گانے۔ تو جب وہ خواجہ بہاؤالدین صدیقہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے وہ قوالی کر کے آیا، آپ تھے بھی شیخ الاسلام اور غوث الاسلام والمسلمین، بڑا مقام اور نام تھا۔ اب وہ قوال نے وہاں ذکر شروع کیا، بڑی تعریفی خواجہ بہاؤالدین صدیقہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ملتان میں کوئی بزرگ ملے تو کچھ کا بھی اس نے ذکر کیا، لیکن خواجہ صاحب کا بہت محبت سے بڑا والہانہ۔ تو خواجہ محبوب الہی اس وقت ابھی طالب علمی کے زمانے میں نوجوان تھے، 20-21 سال عمر تھی۔ کہتے میں بھی بیٹھا تھا تو وہ قوال جب بزرگوں کے نام لیتا تھا تو مجھے خوشی ہوتی تھی، میں سنتا محبت سے کہ کیا بزرگوں کی باتیں کر رہا ہے۔ آخر ایک دم اس نے کہا کہ پھر اتفاق کر میں پاک بدن شریف بھی گیا۔ اب یہ مرید نہیں تھے نہ بابا صاحب کو جانتے تھے، پاک بدن سے گزرتے ہوئے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے بھی ملا اور ان کے آستانے میں بھی گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس نے اتنے بزرگوں کے نام لیے تھے، لیکن جب اس نے کہا نا فرید الدین تو بس میرا دل پر چل گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے کوئی میرے بڑے پرانے پیارے واقف اور محبوب کا نام لے لیا۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ ذرا پھر بتاؤ۔ اس نے پھر کہا تو کہتے وہ میری جو محبت تھی وہ پکی ہو گئی، متحقق ہو گئی، اور اس کے بعد وہ چلا گیا، لیکن میرا دل پھر فرید فرید کرنے لگا، اور دل چاہ رہا تھا کہ اب کل میں دلی سے اٹھوں، اور اس وقت وجودن تھا پاک بدن سے وہاں جاؤں اور اس فرد فرید کا دیدار کروں جس کے نام سے میرا دل اتنا اچھلا ہے، جس کی گفتار سے میں اتنا کرتا ہوں، اس کے دیدار سے کیا ہوگا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر حضرات
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو قرآن سنا؟ حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ تو رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود انی احب ان اسمع من غیری، فرمایا بے شک قرآن مجھ پہ اترا ہے لیکن مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ کلام میرے رب کا ہو اور زبان دوسرے کی ہو۔ یہ بھی ایک محبت کی ادا ہے جو خود ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو سنت بنایا کہ صرف سنانا ہی کمال نہیں ہے، سننا بڑا کمال ہے۔ اور جو سنی ہے حنفی ہیں، حنفیوں کو تو پتہ ہے، ہم تو نماز میں بھی جب ہمارا امام پڑھ رہا ہو جی ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، دو شرطیں لگا دی گئی، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا، چپ بھی رہنا، اور یہ قرآن ہے۔ ہمارے امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں وہ نماز عطا کی ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے امام کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ جب مسئلہ قرآن سے مل جائے تو پھر حدیث کی طرف بھی نکالیں۔ تو سبب کیا دیا کہ سنت، اب یہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا سنت ہے، اور قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے سننا یہ فرض ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھا کریں یہ جو ماشاءاللہ آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہیں فضول بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، یہ مائک پہ جو حضرت صاحب بول رہے ہوتے ہیں نا وہ سنت اور نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے فرض کا ثواب پا رہے ہو۔ یہ فرق ہے سنانے میں اور سننے میں۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں اللہ نے زبان ایک دی اور کان